اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ہوا کچھ یوں کہ جب تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا تو بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی۔ یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آ گیا۔ بحیرہ نے غور کیا اور دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلے پر سایہ کیے ہوئے نہیں بلکہ بادل کا سایہ ایک دو لوگوں کے سروں پر ہے۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں آباد تھا، اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ قافلہ رکا تو بادل بھی رک گیا۔ بحیرہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں یہ وہی ہستی تو نہیں جس کا مجھے انتظار ہے؟ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ بادل کا ٹکڑا اور درخت کی جھکی ہوئی شاخیں چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بحیرہ نے سوچ لیا کہ وہ اس قافلے کے تمام لوگوں سے ملے گا، الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلے کے لوگوں میں تلاش کرے گا۔ بحیرہ دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا، اسے ایک چہرہ بھی ایسا نہیں ملا جس کی اس کو تلاش تھی۔ بحیرہ کی درخواست پر اب بچہ بھی یہاں آ گیا۔ یہ کیا؟ بحیرہ کی حیرانی اور خوشی بیان سے باہر تھی۔ وہ جس کی تلاش میں تھا یہ تو ہو بہو وہی چہرہ تھا۔ خوبصورت والضحیٰ کا مکھڑا، کشادہ پیشانی، واللیل کی زلفیں، پیاری آنکھیں، چہرہ سنجیدگی اور پر نور، ایسا چہرہ جسے تکتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ معصومیت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بحیرہ کا مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بحیرہ کے لیے باقی لوگ اب شاید وہاں موجود ہی نہ تھے۔ نہ اسے عرب کے تاجروں میں کوئی اور خوبصورت نظر آ رہا تھا اور نہ شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر، نہ ہی کوئی باروب۔ اسے تو زندگی بھر کی محنت وصول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بحیرہ اپنی خوش قسمتی پر فخر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ بحیرہ کی ساری توجہ اس بچے کی طرف تھی۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم، میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ بتانا۔ بحیرہ جانتا تھا کہ عرب کے لوگ لات و عزا کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا آخری نبی بتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ بچے کے جواب میں بحیرہ کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیرہ سے کہا، مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دیجیے، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحیرہ نے کہا، اچھا بیٹا تمہیں خدا کی قسم میرے سوالوں کے جواب سچ سچ دینا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جی آپ پوچھیں، میں صحیح صحیح جواب دوں گا۔ تو بحیرہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زندگی، عادات، مصروفیات، نیند، خواب، شوق وغیرہ کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیے۔ کائنات اور خدا کے بارے میں بھی پوچھا۔ سوالوں کے جواب اس کی امید سے بڑھ کر تھے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور سنجیدگی سے بہت متاثر ہوا۔ بحیرہ اس خوبصورت شخصیت میں کھو گیا جو ابھی بچپن میں تھی۔ بحیرہ کے خیال میں جب نبی ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی تو جناب ابو طالب سے پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کی تسلی نہ ہوئی، اس کا علم اور الہامی کتابیں تو کچھ اور بتاتی ہیں۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا، میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے بحیرہ سے پوچھا، تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحیرہ نے بتایا، اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ تو جناب ابو طالب نے بحیرہ کو بتایا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی وفات پا چکا ہے۔ تو بحیرہ نے فوراً پوچھا، تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ تو جناب ابو طالب کہنے لگے، میرا بھائی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ بحیرہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی، جس ہستی کے لیے وہ یہاں رہتا ہے یہ وہی ہستی ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوم کر جناب ابو طالب سے کہا،
میں نے یہ خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں، وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بادل کو اس کے سر پر سایہ کرتے اور ساتھ چلتے دیکھا۔ اس کا چہرہ وہی ہے جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد سے جلد مکہ واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب ابو طالب نے وہاں جلدی جلدی اپنے کام مکمل کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت لے کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ تو کیوں نہ اس ذات پہ ہم کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جان سے ادب احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے بچوں کو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔